دیوار پر لگی گھڑی میں رات کے 10:15 بج رہے تھے۔ تنویر ابھی کچھ دیر پہلے ہی آفس سے گھر آیا تھا۔ وہ حسب معمول چائے پینے میں مصروف تھا کہ اسی وقت صوفے پہ رکھا ہوا اس کا موبائل فون بج اٹھتا ہے۔ تنویر موبائل فون اٹھا کر دیکھتا ہے اور کان سے لگا کر بات کرنے لگتا ہے۔ نسیم ایک اسٹیٹ ایجنٹ ہے۔ وہ تنویر کو فون پر بتاتا ہے کہ حال ہی میں آپ نے جو گھر جنگل کے علاقے میں خریدا تھا، میں نے اس کی صفائی وغیرہ کروا دی ہے۔ تنویر اس سے بات کرنے کے بعد فون رکھ دیتا ہے۔ وہ موبائل میں وقت دیکھتا ہے تو رات کے تقریباً 10:30 بج رہے ہوتے ہیں۔ شاید وہ اسی وقت اپنے جنگل والے گھر جانا چاہتا تھا، لیکن وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ لیکن پھر اس نے اسی وقت جانے کا فیصلہ کیا اور آہستہ آہستہ گھر سے باہر آ گیا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاڑی گھر کی جانب رواں دواں تھی۔ راستے میں تنویر گہری سوچ میں تھا۔ یہ گھر تنویر نے کچھ عرصے پہلے ہی خریدا تھا، لیکن کاروباری مصروفیات کی وجہ سے وہ اسے زیادہ وقت نہ دے سکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد تنویر کی کار مکان کے سامنے تھی۔ وہ گاڑی سے باہر آیا۔ پورا علاقہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اونچے اونچے درختوں کے درمیان گھر بھی کسی بھوت سے کم نہ تھا۔ وہ گھر کی طرف بڑھا تو اچانک اسے ایسے لگا جیسے کوئی چیز تیزی سے اس کے پاس سے گزری ہو۔ وہ چونک پڑا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا پر وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ کچھ پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے پکارا، کون ہے اس طرف؟ سامنے آؤ۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے اپنا وہم سمجھ کر سر کو جھٹک دیا، اور پھر اسی دوران اس کی نظر اپنے بائیں جانب پڑی تو دور اسے ایک پرانی لالٹین کی روشنی نظر آئی۔ اس نے سمجھا شاید وہاں کچھ ہے۔ وہ لالٹین کی روشنی کی سمت چل پڑا، لیکن جب وہ قریب پہنچا تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ وہاں ایک جھونپڑی تھی جس کا دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ اس کے روشن دان پر ایک پرانی لالٹین روشن تھی۔ وہ رک گیا اور بڑبڑایا، اس ویران جنگل میں جھونپڑی اور اس کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ اندر جا کر دیکھتا ہوں کون ہے۔ وہ جھونپڑی میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا ایک نورانی بابا آگ جلائے بیٹھے تھے اور وہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں۔ تنویر نے سوچا، ارے یہ بابا کون ہے؟ شاید کوئی نیک بزرگ ہے، ان سے ضرور مجھے کوئی مدد ملے گی۔ یہ سوچ کر تنویر چپ چاپ ان بابا کے قریب بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ان بزرگ نے آنکھیں کھول دی اور تنویر سے کہا، میں جانتا تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ اب غور سے میری بات سنو۔ تم نے جو گھر خریدا ہے اس پر آتماؤں کا قبضہ ہے۔ تنویر یہ سن کر چونک پڑا کہ بابا کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ مکان میرا ہے۔ وہ گھبرا کر بولا، بابا جی میں نے وہ گھر گودام بنانے کے لیے خریدا تھا، اب میں کیا کروں؟ بابا نے کہا، دیکھو جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو۔ اگر تم اپنا بھلا چاہتے ہو تو ابھی کے ابھی واپس پلٹ جاؤ اور پھر دوبارہ یہاں لوٹ کر کبھی مت آنا۔ ہاں البتہ یہ ایک کرامتی انگوٹھی ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لو جو تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہیں اس علاقے سے نکلنے میں مدد دے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اور ہماری عبادت کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ تنویر بوجھل قدموں سے واپس اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا، لیکن ابھی وہ کچھ دور ہی چلا ہوگا
کہ اس نے ایک درخت کے نیچے ایک لڑکی کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی رو رہی تھی۔ تنویر اس کو دیکھ کر چونک پڑا۔ اس نے سوچا کہیں یہ لڑکی کوئی آتما کا روپ تو نہیں، لیکن اسے بابا کا دیا ہوا وہ کرامتی رنگ یاد آیا تو وہ بے فکر ہو کر اس کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی لڑکی نے سر اٹھایا تو تنویر دم بخود رہ گیا۔ پر چاقو سے حملہ کیا ہو، پھر وہ سنبھل کر سیدھا ہوا تو اس نے اس لڑکی کو اپنی جگہ مسکراتے ہوئے پایا۔ تنویر نے سنبھلتے ہوئے اس لڑکی سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں ویرانے میں کیا کر رہی ہو؟ لڑکی نے کچھ جواب نہیں دیا، وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ اور پھر اچانک تنویر کو یوں لگا جیسے اس کے پیچھے کوئی موجود ہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے پیچھے کچھ نہ تھا۔ وہ لڑکی کی طرف گھوما تو اس کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ لڑکی غائب تھی اور دھیمی دھیمی پائل کی جھنک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ فضا میں پائل کی جھنک ماحول کو بہت ڈراؤنا بنا رہی تھی۔ تنویر پریشان ہو گیا، ارے یہ لڑکی کہاں گئی اور یہ آواز کیسی ہے؟ میرا خیال ہے مجھے جلد سے جلد اس علاقے سے نکل جانا چاہیے۔ اور پھر آواز آنا بند ہو گئی۔ تنویر بے حد خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اس نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ پھر اس کو ایسے لگا جیسے سرگوشی میں کوئی اس کو پکار رہا ہو، رک جاؤ، رک جاؤ۔ تنویر نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے کار کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ جو کوئی بھی تھا لیکن اس انگوٹھی کی وجہ سے اس پر حملہ نہیں کر پا رہا تھا۔ تنویر بھاگتے بھاگتے جیسے ہی اپنے جنگل والے گھر کے قریب پہنچا تو ایک دوسری آتما نے اس کا راستہ روک لیا۔ تنویر نے اپنا انگوٹھی والا ہاتھ آگے کیا تو آتما چلاتی ہوئی غائب ہو گئی۔ تنویر جلدی سے گاڑی میں بیٹھا، کار کو تیزی سے چلاتا ہوا علاقے سے باہر آ گیا۔ دوستوں، تنویر تو بچ گیا، لیکن اس کے بعد پراسرار اموات کا سلسلہ جاری رہا، کیونکہ تنویر نے یہ مکان کسی دوسرے شخص کو فروخت کر دیا تھا اور پھر یہ مکان مسلسل بکتا رہا اور پراسرار اموات ہوتی نہیں۔ جس نے بھی وہ گھر خریدا وہ زندہ نہ بچ سکا۔